بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے حوالے سے بہت سی پیشن گوئیاں۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ پاک نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور اللہ پاک کے خوف سے ڈر جائیں اور توبہ کر لیں۔ وہ علامات کیا ہیں؟ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے پر ہی نہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ تو دوستو، سعودی عرب کا شہر ریاض آپ کے سامنے ہے۔ عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ، اب تو ایک اور برج العرب بننے جا رہا ہے۔ برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی تو ساتھ ہی شہزادہ بن ولید طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو دڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی مقابلہ اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے کہ عرب دنیا کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشن گوئی پوری ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد اصول دنیاوی، ہر کمال را زوال است کہ ہر کمال کے لیے زوال ہے۔ زوال کا آغاز بھی ہو چکا ہے کہ گاڑیاں صرف تیل پر نہیں رہیں گی بلکہ گیس، بیٹری اور سولر انرجی وغیرہ سے بھی بہت زیادہ نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والا امریکہ نے صدر صدام حسین کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق پر اپنی حکومت بنا کر تیل کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے۔ تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سوال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ صحیح مسلم۔ کون سوچ سکتا تھا کہ سرزمین عرب کی سرا اور خشک پہاڑ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بوادی غیر زی زرع بے آب ہو گیا وادی قرار دیا، وہ سب سے سیدھی راہ اٹھے گی۔ چنانچہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے نعرے بجنے لگے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سعودی عرب میں بے موسم بارشیں شروع ہو چکی ہیں۔ سعودی عرب میں ایک سیلاب کچھ عرصہ قبل آیا تھا جس میں کچھ افراد لقمہ اجل بن چکے تھے۔ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارش کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، فصلیں نہائیں گی۔ یوں یہ پیشن گوئی بھی اپنے تکمیل مراحل سے گزرنے جا رہی ہے اور جو میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطی کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی۔ لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو زہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ یاد رکھیں، احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% ملک شام برباد ہو چکا ہے،
اب جبکہ 5 سالہ خونریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنے ہی تعداد میں لوگ زخمی اور معذور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ملک شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کی موجودہ حالات ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، ایران اور امریکہ جو بھی جھوٹے بانے بنائی، ان سب کا اصل حد جزیرہ عرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیح ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، سعودی عرب، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر مدینہ المنورہ سے 170 کلومیٹر فاصلے پر ہے کہ قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچھ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ پوپ فرانس بھی عالمی جنگ کی بات کر رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطی ہی متوقع ہے اور غزوہ ہند ہو کر رہے گا۔ یہاں بھی ہند و پاک کا رنجشیں اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے بھی لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے قریب ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ پاک اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ پاک اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجودہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے کہ جیسے تسبیح ٹوٹ جانے پر تسبیح کے دانے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیں۔ موبائل کے بجائے استعمال سے رات دیر تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے نمازوں کو ترک کرنے سے روکیں، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ تو پیارے دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے کہ بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔